کہ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، تمام مفسرین کے نزدیک اس سے مراد ڈاکو لوگ ہیں، تو ان کی سزا ہے یقتلوا او یصلبوا، ان کو قتل کیا جائے، ان کو سولی پہ لٹکایا جائے، ان کے دائیں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے۔ سب سے سخت ترین سزا زنا کے بعد اسلام میں، جو شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے نا یا عورت، تو اس کی سزا تو پتھروں سے مار کے ہلاک۔ اس کے بعد سب سے سخت سزا اسلام میں ڈاکو کی ہے۔ سب سے زیادہ سخت سزا ہے شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے۔ اس کے بعد سب سے سخت سزا ہے ڈکیتی کی، کہ جو دن دہاڑے یا کھلے عام اسلحہ لے کے لوگوں کو لوٹتے ہیں، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو چوک پہ لٹکا دو، ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے، اور سولی پہ بھی لٹکا دو ان کو۔ سولی کا مطلب ان کے سینے پہ خنجر مار کے گھمایا جائے گا، یعنی اذیت ناک موت ان کو دی جائے گی۔ یہ ہمارے ملک میں سزا نافذ ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ سزا نافذ کرنے والے سب سے پہلے، یعنی یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہی نہ کہیں لٹکے ہوئے ہوں، اس لیے نہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا قانون نافذ ہوتا ہے اور نہ ڈاکوؤں کی سزا ہوتی ہے، تو اس لیے معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ سارے ایسے نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال والسارق، کوئی سیاستدان کا فون نہ آ جائے نا کہ آپ نے مجھے کہا، تو میں کہہ دوں گا بھائی میں نے کہا ہے کہ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، تو آپ ان اچھوں میں داخل ہیں۔ اللہ نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کے بھی کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ یہ ایک ایسی سزا ہے جو غیر مسلموں کو سمجھ میں نہیں آتی، کہ یار ایک آدمی نے چوری کی ہے، پیسے چرائے ہیں نا، 5,000 چرا لیے، 10,000، ہاتھ کروڑوں روپے کا، آپ اس کا ہاتھ کاٹ رہے ہو، تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ کا قانون ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے فالو کرنا۔ یہ ہاتھ بنایا کس نے بھائی؟ اللہ نے بنایا۔ تو دیکھیں کچھ حکمتیں ایسی ہوتی ہیں جو اول نظر میں سمجھ میں نہیں آتی۔ چوری کرنے والے کے اس جرم کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اس نے 20,000 روپے چرائے اور ہاتھ کروڑوں کا کٹ رہا ہے۔ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو 20,000 چرا رہا ہے نا، چوری ایک ایسی چیز ہے انتہائی سہولت کے ساتھ آپ کو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے، اور جس گناہ میں سہولت کے ساتھ چسکے بہت زیادہ ہوں وہ گناہ آسانی سے چھوٹتا نہیں ہے۔ وہ گناہ اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتا، اس میں انسان توبہ کر کے پھر دوبارہ کرتا ہے، کیونکہ سہولت بہت ہے اور پروفٹ۔ بھیک مانگنے والا سارا دن بیٹھ کے گھماتا رہے گا، دے دو دے دو، کیا 50 روپے 100 روپے ملیں گے اس کو۔ چوری کرنے والا کیا کرتا ہے؟ آپ کی پینٹ میں ہاتھ ڈالا، نکالا اپنی پینٹ میں، گھر جا کے بس گننے کی ٹینشن ہے کہ کتنے آئے، چھکا کتنے کا لگا، اتنے کا لگا، پھر باہر نکلا، کیونکہ چوری کے مواقع انسان کے پاس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کو 100% کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام نے حکم دیا، دیکھیں ہم ظاہر کے مکلف ہیں نا، 100 میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پکی توبہ کر لیں، لیکن اسلام نے کیا کہ قانون اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے، 2-4 کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ بھائی یہ جس نے یہ کام کیا ہے نا، گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کیا کر دو؟ کاٹ دو۔ جیسے ڈاکو اگر بندوق سے موبائل چھینتے ہوئے پکڑا جائے، موبائل 1 لاکھ کا ہے اور ڈاکو جو انسان ہے وہ تو کروڑوں روپے کا ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا اس کو چوک پہ لٹکا کے مار دو۔ یہ حکم دیا نا، وہاں بھی یہ اشکال ہوتا ہے، یار یہ 1 لاکھ کا موبائل چوری نہیں چھین رہا ہے گن پوائنٹ پہ، اور آپ اس کو لٹکا رہے ہیں، بھائی فساد مچا رہا ہے زمین میں۔ یہ تو 1 لاکھ کا 1 کروڑ کا بھی ہو سکتا تھا، اور وہ جان جو ہے 1 لاکھ 10 ہزار کی خاطر جو پتہ نہیں کتنے بندوں کو مار چکا ہوگا اور آئندہ کتنوں کو مارے گا۔ تو آپ یہ نہیں دیکھیں کہ کتنی ویلیو کی چیز خرید رہا ہے، یہ دیکھیں زمین میں اس کی وجہ سے فساد کتنا ہو رہا ہے، اس لیے اس کو مارو، قتل کرو اس کو۔ آپ نہ کریں، گورنمنٹ کرے گی۔ تو اس لیے حکومت ہے، اور حکومتوں کو یہاں معاف کرنے کی اجازت نہیں رکھی اسلام نے، کیونکہ یہ حد ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، گورنمنٹ اس ڈاکو کو معاف نہیں کر سکتی۔ اسلام میں جائز نہیں ہے کہ آپ معاف کر دیں۔ اللہ کہے گا تم کون ہوتے ہو؟ تم تو میرے قانون کو نافذ کرنے والے ہو، تو یہ میرے مجرم ہے، ریاست کا مجرم نہیں ہے، یہ اللہ کا مجرم ہے، کیونکہ یہ مخلوق اللہ کی ہے، ریاست بعد میں، اللہ پہلے، یہ مخلوق اللہ کی ہے جن کو یہ لوٹ رہا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا حکومت کو اختیار نہیں ہے، اس کو مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ ہاں جو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے تو پھر اس کی توبہ قبول ہے۔ تو اسی طرح چور کے بارے میں بھی اللہ چونکہ زیادہ جانتے ہیں انسانوں کے حالات کو، چور بڑے آرام سے لوگوں کے لاکھوں روپے کا نقصان کرتا ہے، اور خفیہ طریقے سے چوری کرتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس نے کیا ہے، رقمیں ضائع ہو رہی ہیں، آج یہاں سے، آج وہاں سے، آج وہاں سے۔ اللہ نے کہا اس کمبخت کا ہاتھ کاٹو۔ ہاتھ کاٹنے کا 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ جس ہاتھ سے چوری کرتا تھا چوری کے لائق وہ ہاتھ اب بچے گا نہیں، دوسرا یہ کہ ایک علامت ہوگی ساری دنیا کے سامنے، اس سے محتاط رہو، اس سے کیا رہو،
یہ ایک سائن ہوگا کہ ہاتھ کٹ چکا ہے اس کا. کیونکہ اب کیا ہے کہ کیونکہ اللہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں نا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو غفور الرحیم ہے تو بھائی اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ رحیم ان مخلوق کے لیے بھی تو ہے نا جن کی جیبیں کٹ رہی ہیں. ان پر رحمت کا تقاضا یہ کہ اس کمبخت کا ہاتھ کٹے, ٹھیک ہے نا, تاکہ ان کی جان اور مال محفوظ ہو. اس پر رحمت کا تقاضا یہ کہ اگر تم توبہ کر لیتے ہو آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. تو آخرت میں اللہ نہیں پکڑے گا اس کو اگر یہ توبہ کر لیتا ہے, لیکن دنیا میں ہاتھ کٹے گا بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ دنیا پہ دنیا کے قانون نافذ. دنیا میں ہم نہیں دیکھ سکتے کہ یہ دل سے توبہ کی ہے یا اوپر سے توبہ کی ہے, اور اگر دل سے کی ہے تو یہ توبہ پر قائم رہے گا کہ بھی نہیں رہے گا. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے ایک ملازم ہے 3-4 دفعہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے. جب بھی پکڑا جاتا ہے کہہ رہا ہے میں سچی توبہ میں نے کر لی ہے, اور وہ پھر مجھے قرآن کی آیتیں بھی سناتا ہے جو سچی توبہ کر لیتے ہیں اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. میں نے کہا بے شک اللہ گناہ معاف کرتا ہے, لیکن سچی کی ہے یا نہیں کی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے, آپ کو نہیں پتہ. دوسری بات, سچی کی بھی ہو تو اس توبہ پر قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا یہ بھی اللہ کو پتہ ہے, آپ کو نہیں پتہ. تو آپ اس سے کہیں یا تو اللہ کی طرف سے کوئی پرچہ لا کے مجھے دکھا دو کہ جب تم نے توبہ کی تھی تو واقعی سچی مچی کی تھی, تو اللہ کی طرف سے اگر کوئی ایسی وہ تحریر مل جاتی ہے تو میں معاف کر دوں گا, اور نہیں ملتی تو آپ جاب سے کک آؤٹ. پتلی گلی سے یہاں سے کیا کرو, نکلو. یہ ایک کمپنی ہے, یہ فری پھوکٹ کے یہاں چیزیں نہیں پڑی ہوئی کہ جو جائے جو چیز اٹھا کے اپنے ماموں کے گھر لے جائے. لیپ ٹاپ ماموں کے گھر جا رہا ہے اور وہ چاچو کے گھر جا رہا ہے, اور جناب وہ موبائل پھپھو کے گھر لے گئے تھے اور باس کا جو ہے وہ پیسے پڑے ہوئے تھے تو وہ اٹھا کے صدقے میں ڈالتے, پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے نا. تو اس لیے اسلام نے لوگوں کے جان اور مال کی حفاظت کے لیے قانون بنایا کہ بھائی ڈاکو پکڑا جائے اڑا دو, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو. ٹھیک ہے نا. پرانے زمانے میں لیلا کہتی تھی نا کہ میرا دیوانہ ہے, اب لوگ اس کو پتھر سے مار رہے ہو, تو وہ پرانے زمانے کی لیلا تھی, اس کو حالات کا ادراک نہیں تھا. آج کے زمانے کی لیلا کہتی ہے بھائی یہ مجھے بلا وجہ تنگ کر رہا ہے تو صحیح نا, پتھر سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے, یا تو میری شادی کرا دو, ورنہ خام خواہ کی ٹینشن ہے بلا وجہ کی, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو. آج کل ٹائم نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ نے حکومت کے ذمہ لگایا کہ بھائی ڈاکو کو بھی قتل کیا جائے اور اس میں معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور چور کا ہاتھ کاٹا جائے. تو یہ اسلام کی غیرت ہے کہ وہ لوگوں کے مال اور جان کی حفاظت کرتا ہے. جہاں یہ قانون نہیں ہے وہاں چوریاں ہوتی ہیں. ابھی میں تھا نا, میں ملک کا نام نہیں بتاؤں گا, گوروں ہی کے کسی ملک تھا. یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جب تھوڑی سی غذائی قلت میں وہ ہوئی ہے نا, دھڑا دھڑ چوریاں شروع ہوئیں. 100 سال سے وہ اپنی قوم کی ٹریننگ کر رہے ہیں, ایٹیٹیوڈ اور چوری اور وہ بھائی پیٹ اتنے بھرے ہوئے ہیں ان کو چوری کی ضرورت نہیں ہے. مسائل پیدا ہوں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور میں پاکستانیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں جہاں لوگ پیسہ جمع کر رہے ہیں, پاکستانی صدقات و خیرات میں پیسہ بھیج رہے ہیں کہ یار یہ اتنے پیسے فلاں کو کھلا دو. میں کہتا ہوں یار ہم تو دنیا کو دیکھ رہے ہیں, سب اپنا جو پیسہ تھا وہ جمع کر رہے ہیں, اور دیکھو یہ ہمارے عرب لوگ اور پاکستانی اور مسلمان لوگ تلاش کر رہے ہیں غریبوں کو لاک ڈاؤن میں کہ یار کوئی جو مالدار لوگ ہیں. تو یہ صفت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اتنے برے بھی نہیں ہیں ہم جتنا لوگ ہمیں برا کہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو جب آزمائش آتی ہے نا, پیٹ خالی ہوتا ہے, پھر پتہ ہوتا ہے کس کے اخلاق کیسے ہیں. ابھی تو پیٹ بھرے ہوئے ہیں ان سب کے, اتنی معاشی ترقی ہے, ان کو کیا ضرورت ہے. اب ایک آپ بتاؤ, ایک آدمی لینڈ کروزر میں گھومتا ہے, مزے سے چپل چوری کرے گا؟ اب وہ چپل چوری کرنے والے وغیرہ ہوئے چور کہیں کا. تو بھائی تو جو بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے تو نے لینڈ کروزر خریدی ہے ٹھیک ہے نا, تو یہ کون سا تجھے جو ہے نا تو نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے, تو نے وراثت دی نہیں ابھی تک, تو بڑا چور ہے. لیکن پکڑا کون جائے گا؟ چپل چوری کرنے والا. تو مارکیٹ میں یہ چلے تو آخرت میں پتہ چلے گا کون بڑا چور ہے اور کون چھوٹا چور ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو, جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح, جو ظلم کے بعد توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے اصلاح کر لے تو اللہ غفور الرحیم ہے. تو یعنی آخرت میں اس سے مواخذہ نہیں ہوگا. اور یہ بھی ہے کہ جب کسی پر ایک دفعہ حد جاری ہو جائے, سزا مل جائے, تو پھر اس کو تانا دینا جائز نہیں. اب ہاتھ کٹا ہوا ہے تو آپ تانا نہیں دے سکتے, ابے تو چوری کر کے تیرا ہاتھ کٹا ہے, یہ پھر ظلم ہے. اس میں حدیث میں آتا ہے اگر تم اس کی مصیبت پہ خوش ہوگے, اس بات کا امکان ہے کہ اللہ اسے بری کر دے اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے. تو اس کی اجازت نہیں ہے.